کے بڑا قریب تھا ڈے ون سے، اور رشیا ان کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا اور اس نے ان کو سپورٹ کیا، ماسکو نے سپورٹ کیا سیریا کو اس سارے معاملے میں. لیکن یہاں پہ ایک ٹوئسٹ ہے. ٹوئسٹ یہ ہے کہ پچھلے 6-7 مہینے سے یہ اپنی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد رشیا میں رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ نیوز آ رہی ہے کہ بشار الاسد صاحب پر حملہ ہوا. یہ حملہ کیوں ہوا، کس نے کروایا، کون کروا سکتا ہے، اس بارے میں ہمارے پاس ڈیٹیلز جو آ رہی ہیں میں اس حوالے سے بات کروں گا. آپ لوگ پلیز اپنے کمنٹس بھی پڑھ کیجیے گا، سوالات بھی کیجیے گا. ویڈیو کے آخر میں آپ کے کمنٹس پڑھوں گا اور آپ کے سوالات کے جوابات ضرور دوں گا. ہیئر وی گو اگین. اب ہمارے پاس رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ رپورٹس ہیو ایمرجڈ آف این اٹمپٹڈ اسیسینیشن آف ایکس سیرین پریزیڈنٹ مسٹر بشار الاسد ان ماسکو. اب بشار الاسد صاحب جو ہیں وہ ماسکو میں جو ہے وہ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماسکو میں بیٹھ کر وہ اپنی لگژری لائف گزار رہے ہیں، بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. بٹ پرابلم وتھ بشار الاسد از دیٹ بشار الاسد صاحب پچھلے 6-7 مہینے سے ماسکو میں تو رہ رہے ہیں، لیکن ان پر ان کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ جو سیریا میں گورنمنٹ ہے احمد الشرا صاحب کی، وہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ بشار الاسد صاحب زندہ رہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر بشار الاسد صاحب زندہ رہتے ہیں تو اگلے 5-6 سال بعد ہو سکتا ہے کہ رشیا کوشش کرے سیریا میں رجیم چینج کرنے کی، اور دوبارہ سے ماسکو جو ہے، ماسکو سے وہ اڑ کے جو ہے وہ بشار الاسد صاحب سیریا میں چلے جائیں. تو دیٹس واٹ اٹ از. تو ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے، پوائزن دیا گیا ہے بشار الاسد صاحب کو، لیکن وہ بچ گئے ہیں. اب اگلی بات سنیے گا. مور امپورٹنٹلی پچھلے سال 8 دسمبر سے لے کر اب تک رشیا نے بشار الاسد صاحب کو پولیٹیکل ازائلم دیا ہوا ہے، اور اس پولیٹیکل ازائلم کی وجہ سے بشار الاسد صاحب اس ٹائم ماسکو میں ہیں اور بڑی لگژریس لائف گزار رہے ہیں، بڑی انجوائے دا لائف کر رہے ہیں اس ٹائم کو. اب یہ جو خبر رپورٹ کی ہے کہ بشار الاسد صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ رپورٹ کس نے خبر کی ہے؟ ایک جریدہ ہے سیریا کا، شام کا ایک جریدہ ہے، ایک نیوز پیپر ہے یا ایک میگزین ہے، اس کا نام ہے دا سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس. The Syrian Observatory of Human Rights have claimed that Bashar al-Assad was released from hospital on the outskirts of Moscow on Monday. اب بات یہ ہے کہ ایک ہفتے پہلے یعنی پچھلے ہفتے جو ہے وہ بشار الاسد صاحب پہ ایک پوائزنس اٹیک ہوا. وہ یا تو کھانے میں کچھ زہر ملایا کسی نے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا، اور کھانا کھا کے ان کے پیٹ میں پرابلم ہوئی اور ان کو ہسپتال بھیج دیا گیا، اور بعد میں ان کے پیٹ سے ان کی باڈی سے زہر کو نکال لیا گیا. بٹ دا تھنگ از دیٹ رائٹ ناؤ کہ منڈے کے دن، جو پچھلا منڈے گزرا ہے آج سے 3 دن پہلے، منڈے کو بشار الاسد صاحب کو جو ماسکو میں ایک ہسپتال تھا ادھر سے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا، اور وہ اب سیف ہیں، ان کی جان خطرے سے باہر ہے. اب ناؤ دا تھنگ از دیٹ کہ مسٹر بشار الاسد کنڈیشن از ناؤ ویری اسٹیبل. اب بشار الاسد صاحب کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ بشار الاسد صاحب کے ایک بھائی بھی ہیں، ہی ہیز اے بردر. وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ سورسز نے ان سے بات کی اور ہم تک یہ انفارمیشن پہنچائی ہے. اونلی ہز بردر مہر اسد واز allowed to visit him in the hospital with a major security operation, it was claimed. اب بات یہ ہے مور امپورٹنٹلی کہ یہ جو بشار الاسد صاحب کا ایک آپریشن ہوا ہے، جس آپریشن میں ان کو ان کے پیٹ سے زہر نکالا گیا ہے، کیونکہ یہ جو کھانا انہوں نے کھایا تھا اس میں زہر ڈالا گیا تھا. تو اس آپریشن کے دوران صرف 1% الاؤ تھے کہ وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں. بشار الاسد صاحب کے بھائی جن کا نام مہر اسد ہے، یہ ان کے بھائی ہیں بشار الاسد صاحب کے، صرف یہ جا سکے تھے جب یہ آپریشن ہو رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانے دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بشار الاسد صاحب کی جان کو خطرہ ہے کہ ان کو سیریا کی رجیم مروا سکتی ہے. اب اگلی بات سنیں گا. فی الحال رشیا the Russian government has not comment on this claims on this issue. رشیا کی گورنمنٹ نے ابھی تک اس بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کیا. ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں کوئی کمنٹس آ جائے. ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے وہ ویسٹرن میڈیا ہمیں وہ انفارمیشن دے رہا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بشار الاسد صاحب واز اے بلین وہ بہت امیر آدمی تھے. ابھی ہم ریسنٹلی ہم نے پی بی ایس پر یا ڈفرینٹ جگہوں پہ جب ہم نے جو ہے وہ بشار الاسد صاحب نے جتنا زیادہ سیریا میں لوٹا، سیریا کو جتنے طریقے سے وہ کتنے امیر تھے. ہی واز اے بلین ایئر تھے، ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ تھا، ان کے بنگلے ہی بنگلے تھے، بہت امیر آدمی تھے. لیکن انہوں نے بہت ساری اپنی انویسٹمنٹس ویسٹرن کنٹریز میں بھی کی تھیں، اور رشیا میں بھی انہوں نے اپارٹمنٹس لیے تھے، کیونکہ غالباً ان کو یہ پتا تھا کہ کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو رشیا بھاگنا پڑے گا. تو رشیا میں اس ٹائم ان کے اپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں. مسٹر اساد bought up at least 20 Moscow apartments worth more than 30 million euros in recent years, illustrating Russia's status as a safe haven for the clan. اب کیا کیا بشار الاسد صاحب نے پچھلے 15-20 سال میں جب وہ حکومت میں تھے؟ انہوں نے آہستہ آہستہ رشیا میں ڈفرینٹ طرح کے جو پیسہ ان کے پاس آتا تھا اس پیسے سے وہ رشیا میں اپارٹمنٹس لیتے تھے تاکہ کل کو اگر ان پہ کوئی پرابلم آئے تو وہ رشیا بھاگ جائیں. اب یہ 20 اپارٹمنٹس انہوں نے لیے ہوئے ہیں، بہت بڑے اپارٹمنٹس ہیں، یہ بہت لگژریس اپارٹمنٹس ہیں، اور ان کی جو ورتھ ہے ان 20 اپارٹمنٹس کی یہ 30 ملین یوروز ہے.
30 ملین یوروز کی یہ اپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ان کی فیملی کے سارے لوگ جو بھاگ گئے تھے، ان کے ریلیٹیوز، ان کے دوست احباب، ان کے ملٹری آفیشلس جو ان کے کام، ان کے انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہیں سیریا میں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس ٹائم ان اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں. تو اس ٹائم ان کی حالت تو بچ گئی ہے، لیکن جو ہمیں کریڈیبل انفارمیشن آ رہی ہے سیریا کی طرف سے، رشیا کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ یہ ان پر اٹیک ہوا ہے اور آنے والے ٹائم پہ بھی ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے.